شب برات کی جو بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو دن میں روزہ رکھا جائے، رات بھر جگا جائے، رات میں نفل نمازیں پڑھی جائیں، پورا قرآن پڑھا جائے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی خصوصی تلاوت کی جائے اور خوب دعائیں مانگی جائیں، کیونکہ دعائیں اس رات رد نہیں کی جاتی اور جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی یعنی رہائی ملتی ہے اور زندگی میں اور روزی میں برکت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، اور امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ موضوع حدیثوں سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، اور ضعیف حدیثیں بھی بے شمار ہوں لیکن سب کی سب ضعیف ہوں تو ایسی ضعیف حدیثوں سے بھی صحیح قول کے مطابق دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس سلسلے میں صرف ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1390 پر، جس کے راوی ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اپنی ساری مخلوقات کی بخشش کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام وقت علامہ البانی رحمہ اللہ نے متعدد طرق کی بنیاد پر حسن قرار دیا ہے اور اس کی اصل کو ثابت مانا ہے، اور بعض متاخرین نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے اور ثابت مانا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ کے معاصرین میں سے بہت سارے علماء اور ائمہ نے، جن میں سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے بڑے بڑے علماء ہیں علامہ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف ہی مانا ہے، اور متقدمین میں تو بہت سارے ائمہ ہیں جنہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرصورت تمام باتوں کو سامنے رکھنے سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ شب برات کی کوئی بھی خاص عبادت یا خاص عمل ثابت نہیں ہے، اور اگر علامہ البانی رحمہ اللہ کی یا بعض متاخرین کی اس تحقیق کو مان لیا جائے کہ حدیث صحیح ہے تو ہمیں اس وقت اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس سے زیادہ فضیلت تو عام راتوں کو حاصل ہے، جیسے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حدیث نمبر 887، اور صحیح مسلم میں ہے حدیث 252، اور مسند احمد میں ہے حدیث نمبر 967، اور بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اور یہ اعلان کرنے کا سلسلہ فجر کی اذان شروع ہونے کے وقت تک جاری رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مریض جو مجھ سے شفا مانگے کہ میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی ایسا گنہگار جو گناہوں کی بخشش مانگے کہ میں اسے بخش دوں، اور دوسری بات کے مطابق ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ فضیلت تو عام راتوں کو حاصل ہے، لہٰذا تمام دلائل کو سامنے رکھنے سے اور محققین اور ماہرین کی تحقیقات کو سامنے رکھنے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شب برات عام راتوں کی طرح سے ہے، کوئی خاص عبادت، کوئی خاص فضیلت اس رات کو حاصل نہیں، لہٰذا شب برات کے نام پر کوئی بھی خاص عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔